السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ وکٹوریہ اور عبدالکریم، ملکہ برطانیہ اور ان کے ہندوستانی ملازم کی دوستی کی لازوال داستان۔ ملکہ وکٹوریہ کون تھیں اور عبدل کون تھا؟ ان دونوں کے بارے میں تفصیل سے میں پہلے اپنی ویڈیو میں بتا چکی ہوں، اس کا باقی حصہ اب سنیے۔ ملکہ برطانیہ کے پاس نوکری کرنے کے بعد انڈین سیکرٹری کے عہدے پر ترقی۔ ملکہ کے استاد مقرر ہونے کے کچھ ہی عرصے بعد منشی عبدالکریم کو ملکہ کا انڈین سیکرٹری بنا دیا گیا۔ ان کے لیے دفتر بنایا گیا اور ماتحت مقرر کیے گئے۔ اب منشی کو ملکہ کے لیے بند صندوقوں میں آنے والی ڈاک سنبھالنے کا کام سونپا گیا۔ کچھ ہی عرصے میں منشی کا اثر و رسوخ اتنا بڑھ گیا کہ ملکہ ہندوستان سے آنے والی عرضداشتیں ان کے حوالے کر دیتی اور انہیں منظور یا نامنظور کرنے کا فرض بھی وہی انجام دیتے۔ سید اقبال حسین نے تصدیق کی کہ ملکہ کو منشی عبدالکریم پر اس قدر اعتبار تھا کہ جب کبھی انگریز حکام ہندوستان کے بارے میں کوئی معلومات دیتے یا ہندوستان سے کوئی خبر بھیجی جاتی تو ملکہ ان سب کی تصدیق کے لیے منشی کی رائے پر اعتماد کرتی۔ جب یہ خبر عام ہو گئی تو وکٹوریہ کے انگریز اسٹاف اور ہندوستانی حکام کا ماتھا ٹھنکا۔ وائسرائے ہند نے صاف لکھ بھیجا کہ آئندہ وہ خفیہ دستاویز ملکہ کے ملاحظے کے لیے نہیں بھیج سکیں گے کیونکہ وہ اپنی ڈاک منشی کو دکھاتی ہیں۔ یہ دھمکی کارگر ہوئی اور ملکہ نے سرکاری ڈاک منشی عبدالکریم کو دکھانی بند کر دی۔ میرے پیارے ہندوستانی بچے، ملکہ وکٹوریہ منشی عبدالکریم کی ذہانت، نفاست اور خوشذوقی کی قائل تھیں۔ وہ منشی کو جینٹل مین کہا کرتی تھی۔ دن میں کئی بار چٹھی لکھتی اور انہیں میرے پیارے ہندوستان بچے کہہ کر مخاطب کرتی۔ اکثر خط تمہاری وفا، شعور، سچی دوستی پر ختم کرتی۔ منشی عبدالکریم نے اپنے لبالغ بیٹے عبدالرشید کو بھی انگلستان بلوا لیا جہاں انہوں نے بیرسٹری کی۔ منشی عبدالکریم کی پڑوسن پروین بدر خان کہتی ہیں کہ جب منشی عبدالکریم ملکہ کے پاس ملازمت کے لیے آئے تو ان کی عمر صرف 24 برس تھی جبکہ ملکہ 68 سال کی ہو چکی تھی۔ دونوں کی عمروں میں بہت فرق تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وکٹوریہ عبدالکریم کو اولاد کی طرح چاہتی تھی اور ان دونوں کے درمیان پیار بالکل ماں بیٹے جیسا تھا۔ انگریزوں نے ہندوستان کو کل کتنا مالی نقصان پہنچایا۔ برطانیہ شہزادہ ہیری اور امریکی اداکارہ میگن کی شادی۔ لیڈی ڈیانا کا مجسمہ بنایا گیا۔ ایک بار ایسا بھی ہوا کہ منشی بیمار پڑے تو ملکہ دن میں کئی بار ان کے کمرے میں جا کر تیمارداری داری کرتی، وہیں سرکاری کاغذات دیکھتی اور ہندوستانی کی مشق بھی کرتی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس عرصے میں ملکہ ایسے تھیں جیسے کوئی بچہ گود لے لیا ہو اور اس کی دیکھ بھال کر رہی ہوں۔ یک نہ شدھ کئی شدھ۔ ملکہ کو فکر کھائی جا رہی تھی کہ منشی عبدالکریم اپنے گھر والوں سے دور رہیں اور انہیں یاد کرتے ہوں گے۔ حکم ہوا کہ منشی کے اہل خانہ کو انگلستان لانے کا انتظام کیا جائے۔ اس طرح منشی کی اہلیہ، ساس، برادر نسبتی، بھائی بہنوں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجے بھی شاہی محل پہنچ گئے۔ منشی عبدالکریم کی پڑوسی پروین بدر خان ماضی کے دریچوں میں جھانکتی ہیں۔ ملکہ کو منشی کے گھر کی خواتین کے پردے کی خاص فکر تھی۔ میرے نانا عبدالرشید اور ان کی والدہ جب ونڈسر محل پہنچے تو گھوڑا گاڑی سے گھر تک راستے میں چادریں تان دی گئی تھیں تاکہ پردے کی پابندی برقرار رہے۔ گھر میں بھی ریشمی پردے لگوا دیے گئے اور دیواریں اونچی کروا دی گئیں۔ پروین بدر خان یاد کرتی ہیں کہ ملکہ وکٹوریہ کو منشی کے اکلوتے بیٹے کی تعلیم و تربیت کا خاص خیال تھا۔
عبدالرشید کو بالکل ویسی ہی تعلیم دی گئی جیسی ملکہ اپنے بیٹے اور جانشین سے شہزادہ ایڈورڈ کو دی تھی۔ عبدالرشید نے برطانیہ میں بیرسٹری کا امتحان بھی پاس کیا۔ انڈین اثرات برطانوی مصنفہ شرابہ شعربانی باسو کی کتاب وکٹوریہ اینڈ عبدل سن 2010 میں شائع ہوئی۔ مسلمانوں کی خیرخواہ ملکہ۔ مورخین متفق ہیں کہ اپنے زمانے کی روایت کے برخلاف ملکہ وکٹوریہ ذات پات، اونچ نیچ اور رنگ و نسل میں امتیاز نہیں رکھتی تھیں۔ مشہور ہے کہ محل میں حکم تھا کہ ہندوستانیوں کو کالے آدمی نہ کہا جائے۔ چنانچہ ایک بار جب برطانوی وزیر اعظم نے بڑی محفل میں یہ لفظ استعمال کیا تو انہیں معافی مانگنی پڑی۔ کتاب وکٹوریہ اینڈ عبدل کی انڈین اثرات برطانوی مصنفہ شعربانی باسو نے BBC سے بات کرتے ہوئے بتایا، منشی عبدالکریم نے ملکہ کو یقین دلایا تھا کہ مسلمان ان کے وفادار ہیں۔ یاد رہے کہ سن 1857 کو جنگ آزادی کو گزرے ابھی 30 برس بھی نہیں ہوئے تھے اور انگریز حکام مسلمانوں کو اس بغاوت کا ذمہ دار ٹھہراتے تھے۔ مسلمانوں کے خلاف اس تعصب کے باوجود ملکہ وکٹوریہ نے ہندوستانی سیاست میں دلچسپی لینا شروع کر دی۔ انہوں نے وائسرائے کو خط لکھے اور پوچھا کہ آگرہ میں ہندو مسلم فسادات کیوں ہو رہے ہیں اور ان کو روکنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے۔ شعربانی باسو نے مزید بتایا کہ ملکہ وکٹوریہ نے احکامات دیے کہ محرم میں فسادات روکنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے۔ اس کے علاوہ وہ صوبائی اسمبلیوں میں مسلمانوں کی نمائندگی بھی چاہتی تھیں۔ محلاتی سازشیں۔ جیسے جیسے منشی عبدالکریم ملکہ وکٹوریہ کے قریب ہوتے گئے، آس پاس کے تمام لوگ، محل کا عملہ اور شاہی خاندان ان کا مخالف ہو گیا۔ محل کے ہندوستانی ملازموں نے منشی کی برائی کرنا شروع کر دی کیونکہ وہ بھی ان کی ترقی سے حسد کرنے لگے تھے۔ محل کا تمام انگریز عملہ بھی باغی ہو گیا اور اجتماعی استعفے کی دھمکی دے ڈالی۔ سرکاری اور غیر سرکاری تقریبات میں انگریز حکام جان بوجھ کر منشی کی کرسی ملازمین کے ساتھ لگواتے۔ جب وہ اس پر احتجاج کرتے تو ملکہ منشی کا ساتھ دیتی اور کہتی کہ ان کا رتبہ ملازمین سے بلند ہے۔ مصنف رضا علی عابدی نے BBC کو بتایا کہ ملکہ کے بیٹے شہزادہ ایڈورڈ، جو وکٹوریہ کے بعد بادشاہ بنے، منشی کی مخالفت میں سب سے آگے تھے۔ وہ منشی سے اس حد تک نفرت کرتے تھے کہ جب ایک بار انہوں نے منشی کے ساتھ ایک میز پر بیٹھ کر چائے پینے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ شہزادہ ایڈورڈ نے ملکہ کے ذاتی معالج سر جیمز ریڈ کے ساتھ مل کر دھمکی دی کہ اگر ملکہ نے منشی عبدالکریم کے لیے اپنی حمایت ختم نہیں کی تو انہیں دماغی مریضہ قرار دے کر تخت سے سبکدوش کر دیا جائے گا۔ مصنفہ شعربانی باسو رضا علی عابدی سے اتفاق کرتی ہیں۔ BBC سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ انگریز حکام منشی عبدالکریم کی وفاداری پر شک کرتے تھے۔ انہوں نے منشی پر امیر افغانستان کے لیے مخبری کا بھی الزام لگایا اور جب وہ چھٹیوں پر ہندوستان گئے تو ان کی جاسوسی کی گئی۔ منشی عبدالکریم کے خاندانی واقف کار رشید اقبال حسین کہتے ہیں کہ ملکہ ہر مشکل میں ثابت قدم رہی اور منشی کو بھی مکمل تحفظ دیا اور آخری وقت تک منشی عبدالکریم کے ساتھ رہی۔ ملکہ وکٹوریہ اور عبدل کی کہانی ابھی کنٹینیو ہے۔ اس کی مکمل تفصیل جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔